کہ اصل میں جساسہ یا وہ خطرناک جانور، یا ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دجال کی پرسنل سیکٹری ہوگی. کہاں سے نکلے گی، اس کی شکل کیا ہوگی، یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جس کے اندر بحث کی گئی ہے کہ وہ ایک دفعہ ظاہر ہوگی یا 3 دفعہ مختلف مقامات سے نکلے گی. سب سے پہلے جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے، تو دلیل قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً، کہ ہم لوگ جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت آئے گا، قریب الوقوع ہو جائے گا، تو ہم ان لوگوں کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے زمین سے، تکلمہم، جو ان سے بات کرے گا. اب سب سے پہلا سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو جانور بیان کیا گیا ہے اس کا نام کیا ہوگا اور اس کا حلیہ کیا ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر اس کا نام جو ہے یقال لہا جساسہ، اسے جساسہ کہا جاتا ہے. وروی انہا دابۃ مصغبۃ شعرا، کہ یہ جانور جو ہے یہ چوپایا، اس کے اندر اتنے بال ہوں گے کہ لا یدری ما قبلہ من دبر من کثرت الشعر، کہ اس کے بالوں کی اتنی زیادتی ہوگی، اس کے اوپر اتنے زیادہ بال ہوں گے کہ دیکھنے والے کو نہ تو یہ پتہ لگے گا کہ اس کے سامنے والا حصہ کیا ہے، اور نہ اس کو یہ پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے والا حصہ کیا ہے، یعنی مکمل بالوں سے ڈھانپا ہوا ہوگا. اس کے بعد یہ بیان کیا گیا، میں آپ کو مجموعہ احادیث میں سے چند ٹکڑے بیان کرتا جا رہا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو، کہ وہ کیسی ہوگی کہ مضبوط جوڑوں والا ہوگا اور اس کا قد 60 گز کے قریب ہوگا. عن ابن عمر انہا علی خلقۃ الآدمیین، کہ جینیٹکلی وہ جو ہوگا وہ انسان میں سے ہوگا، یعنی جینز اس کے انسانی ہوں گے، اور انسان میں سے اس کو جو جو چیزیں جمع کی جائیں گی جانوروں والی، اس کی بھی آگے تفصیل بیان کی. کہ دوسری جگہ فرمایا کہ روی انہا جمعت من خلق کل حیوان، کہ جینیٹکلی وہ انسان ہوگا لیکن اس کی جو تخلیق ہوگی اس کے اندر تمام حیوانات کو شامل کیا جائے گا. امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انہوں نے احادیث کے ٹکڑوں کو علیحدہ کر کے اس کی جو خلقت ہے وہ بیان کی گئی کہ رأسها رأس الثور، کہ اس کا جو سر ہوگا وہ بیل کی طرح ہوگا. وعینها عین خنزیر، کہ اس کی عین، اس کی آنکھیں جو ہوں گی وہ خنزیر کی طرح، سور کی طرح ہوں گی. وَأُذُنُهَا أُذُنُ الْفِيلِ، کہ اس کے کان جو ہوں گے وہ ہاتھی کے کانوں کے جیسے ہوں گے. وَقَرْنُهَا قَرْنُ أَيْلٍ، کہ اس کے جو سینگ ہوں گے وہ 12 سنگا ہرن کی طرح ہوں گے. وَعُنُقُهَا عُنُقُ نُعَامَّةٍ، کہ اس کی جو گردن ہوگی وہ شتر مرغ کے جیسے ہوگی. وَصَدْرُهَا صَدْرُ أَسَدٍ، اور اس کا سینہ جو ہے وہ شیر کے سینے کے جیسے ہوگا. وَلَوْنُهَا لَوْنُ نَمِرٍ، اور اس کا جو رنگ ہوگا وہ چیتے کی طرح ہوگا، داری دار ہوگا یا نقطوں والا ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. وَخَاصِرَتُهَا خَاصِرَةُ حِرٍ، اور اس کا جو پہلو ہے وہ بلی کے جیسے ہوگا. وَذَنْبُهَا ذَنْبُ كَبْشٍ، اور اس کی دم مینڈے کے جیسے ہوگی. وَقَوَائِمُهَا قَوَائِمُ بَعِيرٍ، اور اس کی جو اونچائی ہوگی اور اس کی ٹانگیں جس کے اوپر وہ کھڑی ہوگی وہ اونٹ کے جیسے اونچی اونچی ہوگی. وَبَيْنَ كُلِّ مَفْصَلٍ مَفْصَلُ 12 ذِرَاعًا، کہ اس کے ہر جوڑ کے اندر 12 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، 12 ہاتھ کا. علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بذراع آدم علیہ السلام، کہ ان ذراع سے مراد جو ہاتھ یعنی گز کا فاصلہ جو شمار کیا جائے گا اس سے حضرت آدم علیہ السلام کے قد کی مناسبت سے ذراع مراد ہیں. اب آپ اس کی لمبائی کا اندازہ نکال لیں. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ وَيَخْرُجُ مَعَهَا عَصَاءُ مُوسَىٰ وَخَاتِمُ سُلَيْمَانَ، اس کے ہاتھ میں اس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور اس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. اب وہ کیا کرے گا کہ وہ ہر مسلمان اور کافر ان دونوں کو جب پکڑے گا تو مسلمان کے چہرے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے سفید نشانی لگائے گا، اور جب کافر کو پکڑے گا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے اس کے چہرے کو سیاہ نشان دیتا جائے گا. جب یہ پکڑے گا اب بات کیا کرے گا، جیسے قرآن پاک میں آتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ. اب وہ جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ جب موقع قیامت کا آئے گا اس سے پہلے ہم ایک جانور کو نکالیں گے جو لوگوں سے بات کرے گا، تو اس بات کرنے کو جو بیان کیا گیا
تو وہ کیا ہے کہ تقول لہ دابہ، اس آدمی کے لیے یہ چوپایا اس آدمی کو کہے گا یا فلان، اے فلاں، ابشر انت من اہل الجنہ، تجھے خوشخبری ہو کہ تو جنت والوں کے ساتھ ہوگا، ویا فلاں، اے فلاں، انت من اہل النار، فذلک قول اللہ تعالی ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ یہ ہماری وہ نشانیاں ہیں کہ جن کے بارے میں یہ لوگ یقین نہیں رکھتے، ان پر ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ثلاثۃ، تین چیزیں ایسی ہیں جب وہ ظاہر ہو جائیں، لا ينفع نفسا ایمانھا، کہ پھر اس انسان کو اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا؟ طلوع الشمس، کہ سورج کا طلوع ہونا، من مغربھا، اس کے مغرب سے، اور اسی طرح دجال کا نکلنا، اور اسی طرح دابۃ الارض کا نکلنا۔ جب یہ تین چیزیں نکل آئیں گی، پھر اس کے نکلنے کے بعد کسی کا کوئی ایمان اور اس کا عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب آگے یہ بیان کرتے ہیں کہ اس دابہ یعنی اس چوپائے کا، جساسہ کا خروج کا زمانہ کیا ہوگا۔ جیسا کہ احادیث کے اندر مختلف مقامات پر آیا ہے، کسی جگہ پر صفا کا ایک پتھر ہے، وہاں سے نکلے گا، کسی جگہ پر اجیاد سے نکلے گا، کسی جگہ پر جبل صدوم سے نکلے گا۔ اب یہ تین جگہیں علیحدہ علیحدہ بیان کی گئی ہیں، ہم آگے آپ کو وہ حدیث سے بھی بیان کرتے ہیں۔ تفسیر طبری کے اندر حضرت حذیفہ بن اسید اور ابو داؤد طیالسی میں ہے کہ دابۃ الارض جو ہے وہ 3 مرتبہ نکلے گا۔ ایک دور دراز کے جنگل سے ظاہر ہوگا، اس کا ذکر شہر یعنی مکہ تک نہیں پہنچے گا، یعنی پہلی دفعہ جب نکلے گا، جس علاقے میں وہ نکلے گا اس کا ذکر جو ہے وہ مکہ تک نہیں پہنچے گا، وہیں پر ختم ہو جائے گا۔ پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ یہ ظاہر ہوگا، اور پھر اس کی مشہوری اتنی ہوگی کہ لوگوں کے زبانوں میں اس کے قصے ہوں گے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی۔ پھر تیسری دفعہ جب لوگ اللہ کی سب سے زیادہ حرمت و عظمت والی جگہ مسجد حرام میں ہوں گے، اسی وقت یہ دابۃ الارض اسی جگہ سے نکلے گا، یعنی مسجد حرام سے، کہ کیسے ان لوگوں کو کیسے دکھائی دے گا کہ رکن مقام کے درمیان اپنے سر سے مٹی جھاڑ رہا ہوگا، لوگ اس کو دیکھ کر ادھر ادھر بھاگنے لگ جائیں گے، اور یہ مومنین کی جماعت کے پاس جائے گا، ان کے منہ کو مثل روشن ستارے کے منور کرے گا، جیسے ہم نے پہلے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ساتھ وہ نشانی لگائے گا، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا، نہ کوئی اسے بچ سکے گا، اور نہ ہی کوئی اسے چھپ سکے گا، یہاں تک کہ ایک شخص اس کو دیکھ کر نماز کو کھڑا ہو جائے گا، یہ اس کو کہے گا کہ اب نماز کو کھڑا ہوا ہے، پھر اس کی پیشانی پر نشان کر دے گا اور چلا جائے گا۔ اس کے نشانات کے بعد یہ نشانی ایسی پکی ہو جائیں گی کہ لوگ جب آپس میں معاملات کریں گے، کافر اور مومن، تو امتیازی طور پر ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ مومن جب کسی کافر کو مخاطب ہوگا تو دیکھ کر اس کو یہ کہے گا کہ اے کافر میرا یہ حق ادا کر، اور کافر مسلمان سے یہ کہے گا کہ اے مومن میرا حق ادا کر، کیونکہ یہ دونوں ظاہر ہو چکے ہوں گے، مومنین کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور کافرین اور منافقین کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ اب جن جن احادیث کے اندر یہ ذکر ہوا کہ وہ مکہ سے نکلے گا، اب جیسے اس روایت میں 3 جگہ سے اس کا نکلنے کا ذکر ہے، تو اس میں یہ تینوں جگہ آتی ہیں۔ اب ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ 3 جگہ کون کون سی ہوں گی۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مکہ کے قریب ایک جگہ صحرا میں لے گئے، تو ایک خشک زمین تھی جس کے ارد گرد ریت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور یعنی دابۃ الارض یہاں سے نکلے گا۔ میں نے وہ جگہ دیکھی، وہ ایک بالشت میں سے انگشت شہادت اور انگوٹھے کے درمیان کی دوری کے برابر تھی۔ ابن بریدہ جو حضرت بریدہ کے بیٹے ہیں، وہ یہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے کئی سال کے بعد حج کیا تو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی میرے والد نے ہمیں دابۃ الارض کا وہ عصا دکھایا جو میرے عصا کے بقدر لمبا اور موٹا تھا۔ ناظرین، دوسری جگہ ابی قبیس ایک جگہ ہے سعودیہ کے اندر ہی، مکہ میں، کہا جاتا ہے کہ یہ وہاں سے نکلے گا۔ یہ نقشہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جبل ابی قبیس کہاں پر ہے۔ تیسری جگہ جو بیان کی گئی ہے وہ ہے اجیاد۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اجیاد سے نکلے گا۔ یہ آپ کے سامنے ہم اجیاد کا نقشہ بھی پیش کر رہے ہیں، یہ بھی مکہ کے اندر ہے۔ اس میں روایت کے اندر آتا ہے کہ سمیعت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخرج دابۃ الارض من جیاد، کہ یہ جو دابۃ الارض ہے یہ جیاد جگہ سے نکلے گی۔ اور حضرت ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن اسحاق،
اور حضرت محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابان بن صالح سے وہ فرماتے ہیں کہ سئلہ عبداللہ بن عمر عن الدابہ، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے دابہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ نکلے گی کہاں سے؟ تخرج من تحت صخرۃ بجیاد، یہ جیاد مقام پر ایک بڑی چٹان کے نیچے سے نکلے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری جگہ پر یہ بیان فرمایا کہ تخرج الدابہ من مکہ من صخرۃ بشعب اجیاد، یعنی یہ 3-4 حدیثیں ہم نے بیان کی جس کے اندر یہ جگہ اجیاد بیان کی گئی۔ تو اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ متعدد بار نکلے گی، 3 بار کا تو ظاہری طور پر ذکر حدیثوں میں آ چکا ہے۔ حضرت وہاب ابن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تخرج من تحت الصدوم، کہ صدوم کے نیچے سے ایک چوپایا نکلے گا جو لوگوں سے کلام کرے گا۔ آگے لمبی حدیث ہے، جب ہم دجال کے خروج کے بارے میں بات کریں گے تو یہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی جگہ ہے۔ اس میں ہم آپ کو یہ بیان کرتے ہیں کہ اب آپ اس میں جو واقعہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ 30 آدمیوں کے ساتھ نکلے اور ہمارا جو جہاز تھا، بحری جہاز، وہ راستہ بھول گیا یا طوفان کی وجہ سے وہ گم ہو گیا، تو 1 مہینے ہم بھٹکتے رہے۔ 1 مہینے کے بعد مغرب کی جانب مغرب کے جانب جہاں سورج غروب ہونے کی جگہ ہے اس طرف ہمارا جہاز کسی لنگر انداز ہوتا ہے کسی ایک جزیرے پر۔ اس جزیرے پر جب پہنچتے ہیں تو ان کا سامنا ایک چوپائے سے ہوتا ہے جو بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ سوال جواب ہوتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ آؤ میں تمہیں کسی سے ملواتی ہوں، وہ دجال کے پاس لے جاتی ہے۔ دجال سوالات کرتا ہے کہ وہ کھجوروں کے باغات کا کیا حال ہے، وہ جو نبی آنے تھے ان کا کیا ہے، ساری ڈیٹیل آپ جانتے ہی ہیں۔ تو وہ خوشی سے اس نے چھلانگ لگائی، جکڑا ہوا، اس کی جو نوعیت بیان کی گئی ہے کہ وہ زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا اور اس نے خوشی سے ایک چھلانگ لگائی، تو وہ جس غار کے اندر موجود تھا جب اس نے چھلانگ لگائی تو یہ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے اس کا سر آسمان تک پہنچ گیا، اتنا اونچا۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ کے سامنے جب میں جبل صدوم پیش کروں گا، جبل صدوم، یہ وادی صدوم وہ وادی ہے کہ جس کے اندر قوم لوط والا واقعہ جو تھا کہ جہاں عذاب آیا تھا اور لوگ جا کے چھپے تھے، یا جو بھی سارا معاملات ہیں اس واقعے کے اندر آپ جانتے ہیں، تو یہ وہ جبل صدوم ہے جو اردن یعنی جارڈن جسے آج کل کہا جاتا ہے، فلسطین اور بعض مقبوضہ وادیاں جو ہیں جو کچھ لوگوں نے اپنے قبضے میں کی ہوئی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے، تو ہم تو اس کو فلسطین ہی کہیں گے، کہ فلسطین، اردن اور اس کے حوالی کے اندر یہ وادی صدوم پائی جاتی ہے۔ اس میں ایک پہاڑی سلسلہ ہے جس کے اندر ایک غار ہے، اس غار کے اندر بھی ہم بتائیں گے۔ اب آپ اگر اس کو تھوڑا سا غور سے دیکھیں نا تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جو ہے وہ بیت جبرین ایک جگہ ہے فلسطین کے اندر، وہاں ہوئی۔ وہاں سے یہ راستہ آتا ہے سمندر کا، اور سمندر سے نکلتے ہوئے جب وہ بھٹک کر واپس پہنچے تو جبل صدوم پہنچے، اور جس طرح کی پہاڑی سلسلہ یا غار کا ذکر انہوں نے بیان کیا، اب اس کو ہم آپ کو ان تصویروں کے اندر دکھاتے ہیں کہ وہ جبل صدوم کی جو تصویریں ہیں۔ اب یہ آپ کے سامنے ناظرین ایک غار ہے جس کے اندر ایک آدمی اتر رہا ہے رسے کے ذریعے سے، اس کا دہانہ دیکھیں، دوسری تصویر کے اندر اس کا چوڑائی دیکھیں اور اس کی گہرائی دیکھیں، اور اب یہاں نیچے سے یہ اوپر کی طرف دکھائی جا رہی ہے، بلکہ یہ پوری گہرائی نہیں ہے، جہاں تک وہ رسے سے آدمی لٹکے ہوئے ہیں وہ اوپر سے اس کی تصویر کشی کر رہے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیڈ ماؤنٹ صدوم جو ہے یہ ڈیڈ سی سے، اس کی ٹپ سے، سمندر کی جو ٹپ ہے اس سے 170 میٹر گہری ہے سی لیول سے۔ تو اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس کا دہانہ ایسے سیدھا اوپر کی طرف ہونا اور اس دجال کا کودنا جس سے یہ ظاہر ہونا کہ یہ اوپر کی طرف گیا، تو آپ کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا۔ تو اس مجموعہ سے آپ بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو دجال کا خروج ہے وہ بھی جبل صدوم سے ہی ہوگا، اور جو جساسہ کا خروج ہے وہ بھی جبل صدوم سے ہوگا، کیونکہ یہ 3 دفعہ ہوگا۔ ایک دفعہ وہ جو بیان کیا گیا کہ
ایک ایسے جنگل میں سے ہوگا کہ جہاں سے اس کا ذکر مکہ تک نہیں پہنچے گا۔ دوسری جگہ جو بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا کہ وہ ایک یا جیاد سے نکلے گا یا صفا پہاڑی سے نکلے گا، اور تیسرا جو ذکر ہے اس کا وہ اسی جگہ صدوم پہاڑی سلسلہ جو ہے یہ اس میں سے نکلے گا۔ ناظرین یہ 3 جگہ ہیں۔ اب جو یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان سے نکلے، پتہ نہیں ان کو پاکستان سے کیا دشمنی ہے، بھائی یہ پاکستان سے نہیں نکلے گی، آپ بے فکر رہیں۔ ان کا جو اصل مقام ہے وہ 3 دفعہ خروج ہے، اور تینوں جگہ ہم نے آپ کو بیان کر دیا۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ آپ کو صحیح احادیث اور مکمل قرینوں کے ساتھ یہ بیان کریں گے کہ دجال کا خروج کہاں سے ہوگا، کب ہوگا، اور کیا کیا نشانیاں ہوگی۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم آپ کو قیامت کی تمام نشانیاں، ظہور امام مہدی اور مکمل جتنا کچھ بھی علامات قیامت کے حوالے سے ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور انشاءاللہ ہمارا یہ مواد جو ہے یہ آپ کو تحریری شکل میں بھی مل سکتا ہے۔ آپ مدرسہ اسلامیہ ہیوسٹن کے دفتر سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں، وہاں سے اگر لینا چاہیں۔ اگر ہم سے لینا چاہتے ہیں تو ہمارے دیے گئے نمبروں سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔